بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی سائنسی تصدیق۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تعاقب کرتے ہوئے فرعون اور اس کے لشکر کا سمندر میں غرق ہونے کا واقعہ قرآن کریم سمیت آسمانی اور تاریخی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے سمندر میں ان کے لیے راستہ بن گیا تھا، جس سے آپ علیہ السلام بآسانی اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر پار ہو گئے، جبکہ تعاقب کرنے والا فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ سائنسدانوں کی سمندر کے دو حصے ہونے کی تصدیق۔ سائنسدان اس واقعے کو محض افسانہ قرار دیتے رہے ہیں، تاہم ان کی جانب سے اس پر تحقیق بھی ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ روسی سائنسدان سمندر کے دو حصوں میں تقسیم ہونے کو طویل تحقیق کے بعد سائنسی طور پر ثابت کر چکے ہیں۔ بحیرہ احمر سے فرعونی لشکر کی باقیات برآمد۔ اب سویڈش سائنسدانوں کی ٹیم کو بحیرہ احمر کی تہہ سے فرعونی لشکر کی باقیات اور تلواروں سمیت متعدد ایسے شواہد ملے ہیں جن سے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو سائنس بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ سونے کے پہیوں والے رتھ، ہتھیار، گھوڑوں اور انسانوں کی ہڈیاں دریافت۔ برطانوی اخبار ڈیلی اسٹار کی رپورٹ کے مطابق سویڈن کے سائنسدان ڈاکٹر رینارڈ مولر تحقیق کاروں کی ایک ٹیم کو لے کر بحیرہ احمر کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر مولر کی ٹیم نے مصر کے ساحل پر ایک مخصوص مقام سے سمندر کی تہہ میں قدیم آثار کی تلاش کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ تمام حیرت ناک شواہد اپنی آنکھوں سے دیکھے جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی گواہی آج بھی دے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس سمندر کی تہہ میں آج بھی ٹوٹے پھوٹے رتھ بکھرے پڑے ہیں جن کے پہیے سونے کے ہیں، اور ان کے آس پاس ہزاروں سال پرانی تلواریں اور دیگر قدیم ہتھیار بھی بکھرے پڑے ہیں۔ جہاں قدیم دور کے رتھ اور ہتھیار ملے ہیں، وہیں انسانوں اور گھوڑوں کی ہڈیاں بھی بڑی تعداد میں اکٹھی ملی ہیں۔ ڈاکٹر مولر کا کہنا ہے کہ ان اشیاء کی زیر سمندر موجودگی اس کے سوا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ فرعون کی فوج کے رتھ ہیں اور ہڈیاں فرعون کے فوجیوں اور ان کے گھوڑوں کی ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام دی ایگزوڈس کیس ہے۔ ڈاکٹر مولر کی تحقیق اس سے پہلے کی گئی مشہور ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر ران وائٹ کی تحقیق پر بھی مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ ڈاکٹر ران وائٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے فرعونی فوج کے رتھوں اور اسلحے کی سمندر کی تہہ میں بڑی باقیات کو خود دیکھا تھا اور ان کے تصویری شواہد بھی اکٹھے کیے تھے۔ ایک اور تحقیق انجینئر کارل ڈیورس نے کی جو کہ پبلک لائبریری آف سائنس کے جریدے میں شائع کی گئی۔ اس تحقیق میں انجینئر کارل ڈیورس کا کہنا تھا کہ سمندر میں راستہ بن جانے کا واقعہ بالکل حقیقت ہو سکتا ہے، کیونکہ ونڈ سیٹ ڈاؤن نامی ماحولیاتی کیفیت اس طرح کے حیرت انگیز واقعات کو جنم دے سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ مخصوص موسمی حالات میں 60 میل فی گھنٹہ سے زائد رفتار سے چلنے والی ہوائیں ایک جگہ رکے ہوئے پانی پر دباؤ ڈالتی ہیں تو یہ لہروں کی صورت میں اطراف کی جانب چلا جاتا ہے، جس کے باعث عین ممکن ہے کہ پانی بڑی لہروں کی صورت میں اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور درمیان میں بہت کم پانی یا خشکی کا راستہ پیدا ہو جائے۔ البتہ ان کا خیال ہے کہ سمندر میں خشکی کا راستہ بننے کا تاریخی واقعہ بحیرہ احمر کی بجائے اس کے قریب واقع تاریخی شہر تانیز کی ایک جھیل میں پیش آیا، جس میں تقریباً 4 کلومیٹر پر مشتمل خشک راستہ پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ کس فرعون کی طرف مبعوث کیے گئے تھے؟ انجینئر کارل ڈیورس نے بھی اپنے نظریے کے متعلق متعدد شواہد پیش کیے۔ ان حیرت انگیز شواہد کا جائزہ دنیا بھر میں درجنوں سائنسدان لے رہے ہیں،
جن کا کہنا ہے کہ یہ بات عین ممکن دکھائی دیتی ہے کہ سمندر میں خشک راستہ بن جانے کا واقعہ جو کہ مذہبی کتب میں بیان ہوا ہے حقیقت میں پیش آیا تھا۔ واضح رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو منفتح نامی فرعون کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کا نام رمسیس دوم تھا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، جسے نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر مصر سے نکلے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ جب بحیرہ احمر کے ساحل پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے خدا کے حکم کے تحت اپنا عصا کو پانی پر مارا، جس سے سمندر میں ایک خشک گزرگاہ بن گئی اور آپ ماہ ساتھیوں کے گزر گئے۔ ادھر جب فرعون تعاقب کرتا ہوا اسی راستے سے گزرا تو خدا نے پانی کے شگاف کو دوبارہ ملا دیا۔ اس طرح فرعون اپنے تمام کروفر کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔ خدا کی اس مدد کا ذکر قرآن میں کچھ یوں ہے: اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا سمندر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتر جاؤ، اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا، ہر حصہ جیسے اونچی، اور ہم باقیوں کو اس تک لے آئے۔ بعض شارحین نے اس کو غالباً فلکیاتی اسباب کی بنا پر ایک مد و جزر کا واقعہ خیال کیا، بعض نے اس کو کسی دور افتادہ مقام پر ہونے والے آتش فشانی عمل سے متعلق ایک زلزلہ سمجھا۔ لیکن یہ سب کچھ ایک خالص مفروضہ ہے۔ روسی سائنسدانوں کی عجیب تحقیق، جدید سائنسی تحقیق سمندر کی 2 پارٹوں میں تقسیم ہونے کو ثابت کر چکی ہے۔ حالیہ تحقیق سے قبل 2 روسی سائنسدانوں نے بحیرہ احمر کے مذکورہ مقام پر باریک بینی سے تحقیق کی اور اس معجزے کی تصدیق تک پہنچ گئے۔ ان کی یہ تحقیق روسی جریدے میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ مذکورہ سائنسدانوں کے مطابق اس وقت بحیرہ احمر میں سطح کے عین قریب ایک سمندری چٹان تھی۔ وہاں سے سائنسدانوں نے ہوا کی رفتار اور طوفان کی طاقت کا اندازہ کیا جو اس خشک چٹان کو اونچا کرنے کو درکار تھا۔ یوں واضح ہو گیا کہ ہوا کی رفتار 30 میٹر پر سیکنڈ نے سمندر کو پچھاڑ دیا ہوگا اور چٹان سامنے آ گئی ہوگی۔ اگر ہوا 30 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ساری رات چلتی رہی ہوگی تو چٹان خشک اور سامنے آ گئی ہوگی۔ مزید یہ کہ فرعون کے لشکر کی تعداد 6 لاکھ تھی اور انہیں اس 7 کلومیٹر کی چٹان کو پار کرنے میں 4 گھنٹے درکار تھے، جبکہ پانی نے آدھے گھنٹے میں واپس آ جانا تھا۔ نیوٹن کے قوانین اور حضرت موسیٰ کا معجزہ۔ اس معجزے کو نیوٹن کے قوانین کی روشنی میں بھی جانچا گیا تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم معترف ہیں کہ خدا طبیعیات کے قوانین کے ذریعے زمین پر حکومت کرتا ہے، لہٰذا اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ خدا جب چاہے کیسے بھی حالات پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اور وہی ہے جس نے 2 سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھے اور مزیدار اور یہ ہے کھاری، اور دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی جو انہیں گڑمڑ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ قاہرہ میوزیم میں موجود ممی کے سمندر میں غرق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ قاہرہ کے میوزیم میں رکھی فرعون کی لاش پر ہونے والی درجنوں تحقیقات میں بھی اس کے سمندر میں غرق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ قرآن کریم نے اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا ذکر کیا ہے، مگر یہ ممی شدہ لاش 1898 میں دریائے نیل کے قریب تبسیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے اوریت نے دریافت کی تھی، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کروا دیا گیا۔ ایلیٹ اسمتھ نے 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی پائی گئی تھی جو کھارے پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی، جبکہ لاش کے کانوں میں سمندر ریت کے ذرے بھی کافی مقدار میں ملے تھے، یہ بھی اس کے سمندر میں غرق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ لاش کی ناک کے سامنے کا حصہ غائب ہے،
ایلیٹ اسمتھ نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ اور جسم کے جائزے کا حال اپنی کتاب شاہی ممیاں 1912 میں درج کیا ہے۔ اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی، حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو گئے تھے۔ اس وقت سے ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ محمد احمد عدوی دعوت الرسل میں لکھتے ہیں کہ اس لاش کی ناک کے سامنے کا حصہ غائب ہے، جیسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو، غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا تھا۔ پھر اس کی لاش خدائی فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔